الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 472 ہے۔ اس روایت کو ابن ماجہ بھی کتاب الزہد کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو عباس سہل بن سعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب میں کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے محبت فرمائے۔ اب وہ حضور سے عمل پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ کوئی مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں ادا کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اور جو چیز لوگوں کے پاس ہے تم اس سے بے رغبت ہو جاؤ، پھر کیا ہوگا کہ اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اس نے اللہ اپنے بندے سے کیسے محبت کرے، اس کا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ تم دنیا سے بے رغبت اختیار کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور جو مال و متاع اللہ کی نعمتیں بندوں کے پاس ہے، تم اس کی جستجو نہ کرو، تم اس کے پیچھے نہ بھاگو، تو پھر بندے تجھ سے محبت کریں گے۔ یہ دنیا جو ہے کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں، یہ جتنے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ اتنی آگے بھاگتی ہے، اور جن لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی کہ اولیاء اللہ نے کیا کیا، دنیا کی رغبت نہیں کی، دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھوئے، تو بڑے بڑے بادشاہ کیا کرتے تھے، اولیاء اللہ کے قدموں میں بیٹھے رہتے تھے نظرانہ لے لے کر، لیکن آپ قبول بولیے نہیں فرماتے تھے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ فطری طور پر اللہ کے نیک بندوں کی محبت تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی محبت تو لوگوں کے دل میں ہوتی ہے، جیسے کہ غوث پاک کی محبت، صحابہ کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت فطری طور پر ہمارے دلوں میں ہے۔ لیکن بندوں کی محبت، آپ کی اور میری محبت، بندوں کا بندوں سے پیار کرنا اللہ سے پیار کرنا ہے۔ اگر ہم بندوں سے پیار کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ کے بندوں سے پیار کرنے سے اللہ سے پیار ہوگا، اللہ ہم سے محبت فرمائے گا۔ جب اللہ ہم سے محبت فرمائے گا تو اللہ کی رحمت ہوگی، اور اس کے رحمت کے در کیا ہوں گے بولیے، کھل جائیں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرات محترم، محبت جب کسی سے ہوتی ہے یا کوئی کرتا ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتے ہیں۔ محبت ہوگی تو تکریم ہوگی، محبت ہوگی تو عزت بھی ہوگی، اور جب محبت نہیں ہوگی اس کی تکریم بھی نہیں ہوگی، اس کی عزت بھی نہیں ہوگی۔ ہمیں اولیاء اللہ سے محبت ہے تبھی تو ان کی تکریم کرتے ہیں، ہمیں صحابہ سے محبت ہے تبھی ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، ہمیں انبیاء سے محبت ہے تبھی ہم ان کی تکریم کرتے ہیں۔ اب یا تو کسی کی محبت جو ہوتی ہے تکریم کی وجہ سے ہوگی، یا بعض سے جو تکریم کرتے ہیں، کسی عزت کرتے ہیں، یا تو یہ بہت زیادہ پیسے والا ہے، مال و متاع والا ہے، اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعظیم کر لیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، یا پھر اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ دو کوالٹی ہو گئی۔ لیکن ایک جو حقیقی محبت ہے تو نہ تو ان کے مال و متاع کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، نہ اس کے شر سے بچنے کے لیے، وہ تو جس سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ وہ حدیث کو ذہن میں رکھیے جو ہم نے بیان کیا تھا، کل قیامت کا دن جب ہوگا ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، ان پہ جلوہ گر ہوں گے، انبیاء بھی رش کریں گے، کون ہے یہ بندے؟ کہا جائے گا یہ وہ ہیں جو اللہ کے لیے پیار کیا کرتے تھے، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ جب ہم ہر کام اللہ کے لیے کریں گے تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔